اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلمها نہیں جانتا اس کو الا ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، وَيَعْلَمُ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ما فی البری جو خشکی میں ہے، والبحر اور جو سمندر میں ہے، وما تسقط نہیں گرتا من ورقہ کوئی پتا، لا یعلمها مگر اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے، ولا حب اور نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز، فی کتاب مبین الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہیں سلاتی ہے فی اللیل رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو بالنہار دن کو، ثم یبعثکم فیہ پھر تمہیں اٹھاتا ہے دن کو، لیقضی اجل مسمى تاکہ وقت مقرر کیا جائے، ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، ثم ینبئکم پھر تمہیں وہ خبر دے گا بما کنتم تعملون ان کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ کفار مکہ کے جو سردار تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، مختلف کے سوال کرتے تھے۔ یہ بھی گزرا تھا کہ کفار مکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اگر یہ صفا پہاڑی سونے کی ہو جائے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ وفد لے کر آ گئے کہ ہم بھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم اس طرح کریں گے۔ تو کافر لوگ کہتے تھے کہ کبھی آپ ہمارا جو بھی فرمائشی موضوع ہوتا ہے، جو بھی چیز لے کر آتے ہیں، جو بھی سوال لے کر آتے ہیں، آپ اس کو پورا جواب نہیں دیتے۔ ہم نے کہا کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو نہیں بنی۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نہیں مانتے، اگر اللہ کا عذاب آنا ہے تو اللہ کا عذاب بھی آ جائے تو وہ بھی آپ عذاب لے کر بھی نہیں آتے۔ تو آج ہم آپ کے پاس یہ آئے ہیں کہ آپ ہمیں صفا سونے کی پہاڑی بھی نہیں بنا کر دیتے، عذاب بھی لا کر نہیں دیتے، تو ہمیں یہ بتا دے کہ عذاب کا وقت کیا ہے، کہ عذاب کب آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب کا علم، غیب کی خبریں، غیب کی باتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو غیب کے جانتے ہو۔ عذاب کب آنا ہے، کب نہیں آنا، کس وقت آئے گا، کس وقت نہیں آئے گا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ جتنا بھی خزانے ہیں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو خزانہ بھی اللہ کے پاس ہیں اور غیب کے چابیاں بھی اور غیب کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کے پاس نہیں ہے اور کسی ولی پیر کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور غیب کا علم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ خشکی کے اندر ہے، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو مخلوق ہے، جو چیز بھی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ والبحر اور سمندر کے اندر جتنا بھی مخلوق ہے سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها جتنا بھی زمین کے اندر درخت ہیں ان کے جتنا بھی پتے ہیں، کسی درخت کے موٹے پتے ہیں، کسی کے پتلے پتے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں، کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر گرے۔ جو بھی گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ کون سا درخت کا پتا زمین کے اوپر گر رہا ہے۔ تو دیکھیں دنیا کے اندر کتنا سارے درخت ہیں اور ہر روز کتنا پتے درختوں سے گرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں کہ کتنا زمین کے اوپر درختوں کے پتے گر رہے ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض جو ہم زمین کے اندر دانے ڈالتے ہیں، جو بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اوپر مٹی آ جاتی ہے تو زمین کی تریکیوں کے اندر وہ بیج چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کون سا دانہ کہاں گیا ہوا ہے، کہاں چھپا ہوا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جانتی۔ ولا رطب ولا یابس جو بھی کوئی تر چیز ہے یا خشک چیز ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے علم کے نہیں ہے۔
الا فی کتاب مبین، یہ صرف جتنا بھی باتیں ہیں ساری کی ساری واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی لوح محفوظ کے اندر سارا کا سارا درج ہے، اور لوح محفوظ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ ایک مخلوق ہے، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا سے بننے سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک یہ وہ باتیں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ لوح سے بننے سے پہلے کیا ہوا ہے اور دنیا کے فنا ہونے کے بعد کیا ہوگا، یہ لوح محفوظ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جانتی۔ اگر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو تمہیں رات کو سلاتی ہے، رات کو نیند بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنا ہے، کہ نیند تمہیں آئے گی تو تمہیں آرام اور سکون ملے گا۔ اگر انسان کو 5-6 گھنٹے اوپر گزر جائیں، 1 گھنٹہ اوپر گزر جائے نیند کا، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نیند کو رات کے ذریعے بنایا ہے کہ رات کو تمہیں نیند آئے گی، اور تمہارے لیے سکون بنایا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو تم کماتے ہو دن کے اندر، حلال کماتے ہو، حرام کماتے ہو، دین کی کمائی کماتے ہو یا دنیا کی کمائی کماتے ہو، جو کچھ بھی کماتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ ثم یبعثکم فی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو تمہیں سلاتا ہے، روح بھی قبض کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے جسم کے اندر روح بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر صبح اس کے لیے روح واپس کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ صبح اٹھا دیتا ہے۔ ایک حدیث موجود ہے کہ فرمایا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر رات پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، تو جب انسان اٹھتا ہے صبح کے وقت اذان ہو جاتے اٹھتا ہے تو وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز کے بعد ذکر اذکار کرتا ہے تو تیسری گرہ اس کی کھل جاتی ہے، یعنی شیطان پھر اس سے بھاگ جاتا ہے، شیطان کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی صبح اٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب و نفس، اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس جو ہوتا ہے ہلکا ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ اور جو صبح نہیں اٹھتا تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے تو اس کے دونوں کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اذان ہو جاتی ہے صبح تک سویا پڑا رہتا ہے تو شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، اور جو اس کا نفس ہوتا ہے اور اس کا نفس خبیث ہوتا ہے، یعنی اس کا نفس ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر شیطان نے جو پیشاب کیا اس کو تو بھی اثر ہوگا، تو اسی وجہ سے جب صبح کی اذان ہو جائے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، صبح تک سورج کے نکلنے تک سویا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، اور شیطان جو ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہمارے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا ثم یبعثکم فی، اللہ تبارک و تعالیٰ رات تم کو سلاتا ہے پھر دن کو اٹھاتا ہے، لیقضی اجل مسمى، تاکہ تمہارے لیے ایک وقت مقرر کرے کہ کب تمہیں موت آنی ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ کی طرف تم کو ایک وقت آئے گا لوٹ کر جاؤ گے کہ میدان محشر لگے گا، پھر وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے دنیا کے اندر، اچھا کرتے تھے، برا کرتے تھے، نیکی والے کام کرتے تھے، گناہ والے کام کرتے تھے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جب قیامت کے سامنے پیش ہوگے ساری کی ساری چیزیں بتا دے گی، اور اور کرامن کاتبین جو ہمارے فرشتے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ سارا کا سارا لکھ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، یہ تمہارے اعمال نامے ہیں تم اس کو پڑھو، چاہے انسان 70 سال کا، 80 سال کا، 100 سال کا، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ذہن سوچ عطا کر دیں گے، خود بخود پڑھے گا کہ یہ میں نے کیا، یہ اچھا کیا، برا کیا، کہاں نہیں کیا، سارا کا سارا محفوظ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، چند دن کے رہنا ہے، پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، سوچ سمجھ کر بات کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، ان کاموں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔